لانگ مارچ عمران خان صاحب کا ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ڈی چوک آئیں گے. لوگوں کو وہ یہ کال کر رہے ہیں کہ آپ سب یہاں نکلیں, اور اتنے لوگ نکلیں گے کہ جیلوں میں جو ہے وہ جگہ کم پڑ جائے گی. اور ڈی چوک یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. ایک طرف عدالت میں بھی یہ معاملہ اور اس پر بحث ہو رہی تھی کہ ان کو ایک مخصوص جگہ دی جائے, وہاں پر وہ بیٹھے ہیں, اس کا فیصلہ کرنا تھا, سپریم کورٹ تک بھی جانا تھا. لیکن اب خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈی چوک جائیں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, اب وینیو چینج, ڈی چوک, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ نہ صرف ڈی چوک, انہوں نے باقی شہروں میں بھی کہا ہے کہ لوگ نکلیں اور اسلام آباد پہنچیں, اور ساتھ انہوں نے کہا اتنی جیلیں نہیں ہیں جتنے لوگ نکل رہے ہیں. کاشف عباسی صاحب, دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں تو اتنا ایونٹ بڑا شاید نہ ہو پائے, کیونکہ حکومت نے تو سب شاید بند کر دیا نا, وہ تو اندر آنے نہیں دیں گے کسی کو. لیکن صبح سپریم کورٹ سے ویسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی گنجائش نکلے گی کہ بھائی احتجاج بھی ہو جائے, تصادم بھی نہ ہو, سب کی نظر اس وقت وہاں ہے نا. یہ ممکن ہے کہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ میں جب جائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے اگلے دن پورا لاہور, کراچی, جو اگر اس طرح کے سین بن گئے کہ لوگ بڑے نمبرز میں دوسرے شہروں میں نکل آئے تو ان کو پھر اسلام آباد ارریلیونٹ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ کریک ڈاؤن کس قسم کا ہوتا ہے, یا میڈیا دکھائے گا کیا. لیکن وہ اس ٹائم بھی ایک عمران خان صاحب آج ان کے انٹرویو, ارشد کے انٹرویو بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لوگ نکل آئے, گو کہ میڈیا پہ کریک ڈاؤن تھا. حالانکہ میں نے تو ایئر وائی پہ دیکھا تھا, عمران خان صاحب کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے تو ایئر وائی پہ دیکھے تھے سارے پروٹیسٹ. سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ روک نہیں سکتے یہ سارے ویژولز, آپ کو ٹی وی کو دکھانے پڑتے ہیں. اب تو مین اسٹریم میڈیا رسپونڈ کرتا ہے کئی دفعہ سوشل میڈیا کے ویژولز کو. لیکن آپ کے خیال میں اگر دیگر شہروں میں بھی پروٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے, اسلام آباد میں کوئی امپریسو کراؤڈ ڈیو ٹو اینی ریزن نہیں آ پاتا, تو امپیکٹ وہی ہوگا سڑکوں پہ موجود. دیکھیں اس میں حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر وہ خود فری ہینڈ دے نا تو پھر نمبرز کی بات آتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نمبر ہیں نمبر نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں دروازوں کو تالا لگا دوں اور آپ کو عادل آپ تو باہر آ ہی نہیں سکے نا, تو آپ کھیلیں گے کیسے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ان کا آنے کا راستہ بند کر دیا. آپ تو سوابی پہ کنٹینر لگا دیے, اسلام آباد کی سڑکوں پہ کنٹینر لگا دیے, اور پھر آپ کہیں کہ جی دیکھیں نمبر نہیں آیا. نمبر ریلیونٹ ہو گیا نا اسلام آباد کا. اب دیکھنا یہ, اور اتنے کریک ڈاؤن کے بعد کہ باقی شہروں میں لوگ کتنا نکلتے ہیں. وسیم, یہ 2014 کا کچھ ہمیں لگ رہا ہے اسی پلے بک سے یہ ہونے جا رہا ہے, کچھ ویسے مناظر آپ کو لگ رہے ہیں, کوئی ویسا اسی قسم کا آپ کو لگتا ہے ایونچولی حالات اسی نیچ پہ جائیں گے؟ شاید اس سے تھوڑا سا مختلف ان معنوں میں ہے کہ عمران خان صاحب ہم سب کو یاد ہے کہ اس وقت بس وہ ایک ہی منزل تھی اسلام آباد, اور سب کو کہتے تھے کہ اسلام آباد پہنچے. ابھی انہوں نے یہاں پر خود اپنا وینیو ڈی چوک بتایا, پھر لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں نکلیں. ایک سوچ یہ پائی جاتی تھی کہ بھئی اگر اسلام آباد پہنچ گئے اور بڑے زبردست انداز سے پہنچ گئے, ابھی تو خیر یہ گورنمنٹ نے اپنے طور پہ ایک بیوقوفی ہی کہوں گا میں تو, مس ہینڈلنگ کی جو کی وہ تو ایک الگ منظر ہے, لیکن ایک سوچ یہ پائی جاتی تھی کہ اگر عمران خان صاحب ڈی چوک پہنچ گئے, بڑا اچھا کراؤڈ لے کے پہنچ گئے, جس طرح 2014 میں آپ یاد کیجئے کہ پہلی رات وہ تو کتنا ایک میسو کراؤڈ تھا, اس کا کتنا امپیکٹ تھا. لیکن اگر یہ ہو گیا تو چلیں پہلے دن تو بہت بڑا امپیکٹ ہو جائے گا, پھر دوسرا دن واٹ نیکسٹ. پھر اگر وہ وہاں پہ جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ نمبر اگر شرنک ہونا شروع ہو گئے تو پھر وہ اپنا امپیکٹ کس طرح بنائیں گے. تو پھر یہ سوچ آئی تھی کہ بھائی اگر یہ پورے پاکستان میں اس کا اثر محسوس ہو, مختلف شہروں میں, یہاں کراچی کا وسط نمائش چورنگی, وہاں لاہور, فلاں پورا ملک ایک طریقے سے جام ہونے کا تاثر ہے, تو پھر امپیکٹ جائے گا کہ جناب یہ تو معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کو سسٹین کرنا جو ہے چیلنج سارا ہے کہ اس کو سسٹین کرنا, اصل مسئلہ سسٹینیبلٹی کا. پہلے دن سے زیادہ بڑا مسئلہ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا دن آگے کا دن ہے کہ چلے ایک پہلے دن تو ایک امپیکٹ, پھر اس کے واٹ نیکسٹ. اس لیے کہ عمران خان صاحب نے یعنی دیکھیں اس کو یعنی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ 29 کو سارے قافلے چلنا شروع ہوں, پھر 4 اپریل کو پہنچے. پھر انہوں نے بس جلدی سارے معاملات, تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ بس 25 تاریخ کی ڈیٹ ہے, اور 48-72 گھنٹے پہلے اناؤنس کیا ہے, ابھی کچھ گھنٹوں پہلے کا ہے ڈی چوک, اور کہہ دیا لوگ اپنے شہروں میں نکلیں. تو اس اعتبار سے ذرا جلدی ان کو یہ پروف کرنا ہے کہ کتنا زیادہ امپیکٹ فل ہے. اگر گورنمنٹ نے کرائسس کے شروع کے کچھ دن نکال لیے تو پھر وہ معاملہ مختلف. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کل کے دن امپیکٹ کیا بنتا ہے پورے پاکستان میں, اور پھر یہ سسٹین کتنا کرتا ہے. سسٹینیبلٹی آئی تھنک وہ ہے اس وقت سب سے امپورٹنٹ. ٹھیک, ڈاکٹر شہباز گل صاحب, یہ اسٹریٹجی کیوں چینج کی گئی ہے, اب ڈی چوک خان صاحب کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اچھا, ایک تو میں کریکشن کر دوں, جو وسیم بدامی صاحب نے کہا ان کو شاید تھوڑی صحیح طرح سے سن نہیں سکے وہ خان صاحب کا جو میسج تھا. خان صاحب کا میسج یہ ہے کہ ہر شخص نے کل اسلام آباد پہنچنا ہے, ہر شخص نے. یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ اپنے اپنے شہروں میں آپ نکلے, لیکن اگر آپ کو روک دیا جاتا ہے, اگر آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے کہیں پہ, آپ نہیں پہنچ پاتے, تو پھر آپ جہاں ہیں آپ وہیں پر اکٹھے ہوں گے, لوگوں کو کریں گے.
اس لیے یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے شہروں میں نکلیں، بلکہ میسج بڑا واضح ہے کہ تمام راستے، تمام سڑکیں، منزل ایک ہے اور وہ ہے ڈی چوک، اسلام آباد میں آپ نے پہنچنا ہے۔ دیکھیے ہم پہلے ہم نے ابھی اس وقت جو کراچی میں بیٹھا ہے وہ کل صبح کیسے پہنچے گا ڈی چوک؟ جی میں اس کے بارے میں بڑی پہلے ہی واضح ہم اسٹریٹجی دے چکے ہیں کہ جو کراچی میں، اور آپ ہی کے چینل پہ میں نے 2 دن پہلے یہ بیپر بھی دیا تھا، جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان کے ریموٹ ایریاز میں ہے، جس کا فاصلہ اسلام آباد سے کوئی 10-12 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ وہیں پر اسمبل ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں باقی تمام شہروں کی، پاکستان کی، جو 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے مسافت پر ہیں۔ لیکن وہ جو آپ کی بات ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید صرف جس جلوس کو خان صاحب نے لے کے نکلنا وہ نکلیں گے، ملتان والے ملتان میں نکلیں، فیصل آباد والے فیصل آباد میں، سرگودا والے سرگودا میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام شہر جو ہیں، یہ تمام کے تمام شہر جو ہیں یہ اسلام آباد آئیں گے۔ صرف بہت ریموٹ ایریاز، جو ریموٹ مین بہت ہی فار جو ایریاز ہیں، ان کو ہم ان کو اتنی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ورنہ ہم انہیں کل ہی کہہ دیتے کہ کل شام کو ہی نکلیں وہ۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہاں اسمبل ہوں، اور ان کی کہاں اسمبلی ہونی ہے، کراچی میں وہ مقامات بھی دے دیے گئے ہیں۔ لیکن جو باقی شہر ہے، جیسے رحیم یار خان ہے، بہاولپور ہے، ملتان ہے، وہ تمام شہر جو ہے، یا اس طرف کے پی کے میں، یا بلوچستان کے قریبی شہر جو ہیں، یا سندھ کے جو قریبی شہر ہیں، وہ تمام کے تمام شہر جو ہیں، وہ وہاں سے جو لوگ ہیں وہ کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، کوئی صبح 4 بجے نکلے گا، ابھی کوئی 5 بجے نکلے گا، کوئی 7 بجے نکلے گا، اپنے اپنے ٹائم پہ نکل کے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اب اگلا سوال ہے کہ آپ نے ڈی چوک کیوں کہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بالکل ایک ڈیفرنٹ مطمع نظر کے ساتھ وہاں آ رہے تھے، اور اس لیے ہم نے ایک جگہ بھی ایسی سلیکٹ کی جس کے اوپر میرا خیال کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا، کیونکہ کئیوں نے وہاں پر دھرنے دیے۔ خیر ڈی چوک تک تو بلاول بھی آئے تھے، لیکن اب ہماری پلاننگ تھوڑی چینج ہوئی ہے، جس کو ساری کو تو نہیں میں ایکسپلین کروں گا، لیکن یہ ایکسپلین کروں گا کہ اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی پلاننگ چینج کی ہے۔ تو اب ہم ڈی چوک آئیں گے، اور نیچرلی وہیں سے سری نگر ہائی وے سے گزرتے ہوئے ہم ڈی چوک آئیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹل ایک ہے، اور وہ بیٹل اٹک کا جو برج ہے وہ ہے، جیسے وہ عبور ہو گیا تو آپ کو آگے ریت نظر آئے گی، یہ حکومت نظر نہیں آئے گی۔ یہ سری لنکا میں تو پھر بھی انہوں نے کوئی تھوڑا سا ٹائم لیا تھا بھاگنے کو، آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ بھاگتے کیسے ہیں۔ صرف جگہ ایک ہے، اور وہ اٹک کا برج ہے، وہاں پر انہوں نے ہمیں روکنا ہے، اور ہم نے وہاں سے آگے آنا ہے انشاءاللہ۔ جب ہم وہاں سے آگے آ جائیں گے تو آگے آپ دیکھیے گا کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم اٹک سے آ رہے ہوں گے، اس انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ ہم جب اس کو عبور کر لیں گے، تو پھر بہت ساری اور جگہوں سے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے اسلام آباد پہنچے ہوں گے، اور جب جا کر یہاں سے انہیں جوائن کریں گے تو ایک ایسا سیلاب ہوگا عوام کا انشاءاللہ کہ پھر اس کے بعد پاکستان کی ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک نیا ایرا لکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد غلامی جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ، اگر ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں، اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ اس کے بعد یہ جو ماسک چڑھے ہوئے چہرے پاکستان کو بار بار غلامی کی طرف راغب کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ بار بار کھینچ کے پاکستان کو غلامی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں ہوگا، بلکہ بڑی کھلی بات ہوا کرے گی پاکستان کی عوام کے ساتھ، جیسے عمران خان نے 4 سال میں کی، جو فیصلہ کیا عوام کے سامنے کیا۔ اگر عمران خان کو ڈرون اٹیکس کے اوپر اعتراض تھا تو عوام کے سامنے بات کی۔ عمران خان کو کسی ملک کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کا یا نہ کرنے کا کوئی فیصلہ تھا تو عوام کے سامنے رکھا۔ یہ بالکل وہ والے کام چوئی صاحب آپ کا کوئی سوال ہے اور اندر سے کوئی پھر ورنہ ہم گل صاحب سے اجازت لیں۔ وہ ان کا جواب نہیں لیا۔ ہاں سر، وہ اس وقت بریک آ گئی تھی، آپ کوئکلی سوال پوچھ لیں اپنا۔ تو یہ آج ارشد شریف صاحب اور شہباز گل صاحب دونوں خان صاحب سے ملے ہیں، آپ کے خیال میں خان صاحب کو کتنا یقین ہے کہ وہ اس حلے میں اپنی سیاسی جو کامیابی ہے وہ حاصل کر لیں گے؟ چوئی صاحب ابھی بھی جب میں آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں تو میرے رائٹ سائڈ پہ ایک کھڑکی ہے جس کے باہر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں، اور آئی وش کہ اب آپ کا کیمرہ گھومے گا بھی تو نظر نہیں آئے گا، تو آئی وش کہ اگر آپ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ان کو اتنی ہی کانفیڈنس ہے جتنا اللہ کے کرم سے 1992 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں جانے سے پہلے تھا۔ ہی از ویری کانفیڈنٹ،
اور انہیں اپنی پوری کی پوری جو پبلک ہے اس پہ اصل میں ان کا جو کانفیڈنس ہے انہوں نے بڑا واضح کہا ہے پارٹی کی ایک میٹنگ میں انہوں نے بہت واضح طریقے سے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو سوچ رہے ہماری پارٹی کے لوگوں کو بھی کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ بڑے اپ بیٹ ہیں آپ لوگ بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں لیکن جو آپ سوچ رہے ہیں عوام اس سے کہیں آگے نکل گئی ہے اگر آپ کا کانفیڈنس 60% پہ ہے تو عوام کا کانفیڈنس 90% پہ ہے تو اس لیے میری عوام جو ہے وہ اللہ نے جگا دی ہے وہ آپ سے بہت آگے نکل گئی ہے تو آپ نے اب عوام کو مینج نہیں کرنا عوام نے آپ کو مینج کرنا ہے کیونکہ اس خود مختاری کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گی تو اللہ کے کرم سے پوری طرح کانفیڈنٹ ہے اور اس کو جہاد سمجھ کے کریں گے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس میں جائیں گے اور اپنا پورا تن من دھن اس کے اندر انویسٹ کریں گے آگے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن ضمیر مطمئن ہے کہ پاکستان کی عزت پاکستان کی حرمت پاکستان کی آزادی کے لیے جو لوکل میر جعفر ہیں میر صادق ہیں جو بہت تگڑے ہیں جو بہت طاقتور ہیں وہ کسی کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں وہ کسی کو بھی زمین پہ لٹا سکتے ہیں وہ کسی کو بھی سیاسی طور پر اس کی ذاتی زندگی میں آ کر اسے ننگا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئے گی آپ دیکھیے کہ پچھلے 35 یا 45 دن جو گزرے ہیں اس میں ایک بار بھی عمران خان کو ان کی پبلک نے مایوس نہیں کیا کسی ایک جلسے میں کسی ایک ایونٹ پہ عوام نے انہیں مایوس نہیں کیا کل آخری دن ہے ہمیں امید ہے کہ کل بھی عوام ہمیں مایوس نہیں کرے گی ڈاکٹر شہباز گل آپ بہت سیریس باتیں کر رہے تھے تھوڑا لٹریچر اور فولکلور کی طرف جاتے ہیں ہیر رانجھا کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی ہیر کا جو ماموں تھا اور رانجھے کا جو ماموں تھا جو فائنلی ماموں نہیں تھی چاچا سی ہوتا کیسا لگا چاچا سی تے رانجھے دا ماما سی چاچا سی رانجھے دا نہیں سی کچھ لگتا نہیں رانجھے دا بھی سی ہوتا بھی کردار سی چوئی صاحب تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب رانجھا اور ہیر کا معاشقہ تھا قیدو جو ہے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا ہیر اس کی بھتیجی تھی اور وہ ان کے پیچھے جاتا تھا جنگل میں جب وہ چوری لے کے جا رہی تھی اس کو کھلانے چوری کھائی کس نے تھی رانجھے کے ماموں نے کھائی تھی نہیں وہ لے گیا تھا لے کے چوری ہے پنجاب گیا تھا پنجاب کا اچھا میرا سوال دوبارہ پڑھ لیں سوال اچھا پڑھ لیتے سوال تو مکمل چوری میرے ارگے کسی پنجابی نہیں کھادی ہونی ہے کیونکہ پنجابی کھاندے نے چوری یہ کسی پنجابی نہیں کھادی ہونی ہے چوری میرے ارگے نے کیونکہ جو چوری ہے یہ پنجابیوں کا خوراک ہے تو کسی پنجابی نہیں کھادی ہے چوری میں شہباز گل میں کہنا وارث شاہ جی اللہ فتح دے تینوں پنڈ ویریاں دے جٹا بڑے لگوں چلے چوئی صاحب گل صاحب کو ہم دیتے نا اب اجازت